السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمزادن آفیشلز، جہاں ہم لے کر آتے ہیں وہ کہانیاں جو دل کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، لیکن پھر وہ ایک لمحہ آیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ کیسے؟ یہی ہے آج کی کہانی کا رہسیہ۔ کبھی ایک آدمی تھا جو اپنے گناہوں میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے خود بھی امید نہیں تھی کہ اب وہ بچ سکتا ہے۔ ہر دن، ہر رات وہ ایک نیا قتل کرتا، اور جب گنتی 99 تک پہنچی تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے لگا، کیا اب بھی میرے لیے کوئی راہ باقی ہے؟ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے 99 لوگوں کا خون کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ عالم نے کہا، نہیں، تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ وہ غصے میں آ گیا اور اس عالم کو بھی مار ڈالا۔ اب گنتی 100 ہو چکی تھی، لیکن اس کے اندر کہیں ایک چھوٹی سی روشنی باقی تھی۔ اس نے سنا کہ ایک اور عالم ہے جو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، ٹوٹی آواز میں بولا، میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ عالم نے مسکرا کر کہا، ہاں، کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ بس تجھے اپنے شہر سے نکل کر ایک نئے شہر کی طرف جانا ہوگا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور وہیں تو اپنی زندگی اللہ کے لیے دوبارہ شروع کر۔ اس آدمی کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جگی۔ اس نے عالم کی بات مانی اور اس نئے شہر کی اور چل پڑا۔ اس کا سفر بہت لمبا اور مشکل تھا۔ ریگستان کی تپتی دھوپ اور راستوں کی تھکان اسے بار بار آ جما رہی تھی۔ ہر قدم پر اسے اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت پر عالم کے یقین نے اسے ہمت دی۔ آدھے راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور اچھے لوگوں کے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، اس لیے وہ جنت کا حقدار ہے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی اور 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، اس لیے وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ نے دونوں شہروں کے بیچ کی دوری کو ناپنے کا حکم دیا۔ جب ماپا گیا تو وہ اس نئے شہر جہاں نیک لوگ رہتے تھے کہ تھوڑا قریب پایا گیا۔ بس اسی بات پر اللہ کی رحمت اس پر غالب آ گئی۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الزمر، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت عظیم ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ کسی بھی گناہ گار کو معاف کر سکتی ہے، بشرطے وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سچی نیت اور بدلاؤ کی چاہ۔ اس آدمی نے بھلے ہی بہت بڑے گناہ کیے تھے، لیکن اس کے اندر بدلاؤ کی ایک سچی چاہت تھی۔ یہی نیت اللہ کو پسند آئی اور اس نے اسے معافی دی۔ ایک قدم بڑھاؤ، اللہ مدد کرے گا۔ جب آپ نیک راستے پر ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کئی قدم آگے آتا ہے۔ اس آدمی نے صرف ایک قدم اچھے شہر کی اور بڑھایا تھا، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ مایوسی کفر ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مایوسی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور لے جاتی ہے۔ چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سنگت کا اثر۔ عالم نے اسے نیک لوگوں کے شہر میں جانے کو کہا، کیونکہ اچھی سنگت انسان کو برائی سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جیون میں چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بس ایک سچے دل سے ارادہ اور صحیح دشا میں ایک قدم ہی انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج کا پیغام بس اتنا ہے، چاہے گناہ کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر دل سے توبہ ہو تو رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج رات ایک لمحہ نکالو اور اللہ سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ لمحہ تمہاری زندگی بدل دے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمزدان آفیشلز، جہاں ہر واقعہ ایک سبق ہے اور ہر آیت ایک نئی روشنی۔ اور ہاں، اگر آپ کو ایسی دل کو چھو جانے والی کہانیاں پسند ہیں تو ہمزدان آفیشلز کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم قرآن اور دین کے وہ پہلو بیان کرتے ہیں جو صرف علم نہیں، روح کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے،
اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.